الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم حضرات، آج آپ حضرات کی خدمت میں غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے مولوی، بہت بڑے مناظر یحییٰ عارفی کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ واضح کروں کہ یحییٰ عارفی اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو فقہ حنفی سے بدظن کرنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ کس طریقے سے دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے جھوٹ کس طریقے سے بولتے ہیں، اور یہود و نصارہ کی طرح حق کو کس طریقے سے چھپاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج اس گفتگو کے دوران اس کی ویڈیو کے ثبوت بھی پیش کیے جائیں گے اور اس کے جھوٹ کو بھی واضح کیا جائے گا۔ لہٰذا پہلا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو آج جو پہلا جھوٹ بولا گیا ہے فتاوی ہندیہ کے اوپر، کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ کتے کا گوشت ذبح کر کے، کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت بیچنا جائز ہے، کھانا جائز ہے۔ گدھے کے گوشت کو کھانا جائز لکھا ہوا ہے، خنزیر کے گوشت کو کھانا جائز لکھا ہوا ہے۔ تو یہ فقہ حنفی کی معتبر کتاب فتاوی ہندیہ کے اوپر انہوں نے ایک جھوٹ بولا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا پہلے ثبوت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فتاوی ہندیہ کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کو سنیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سب کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فقہ حنفی کے اوپر جھوٹ کس طریقے سے بولا ہے، اپنے لوگوں کو دھوکہ کس طریقے سے دیا ہے۔ لہٰذا پہلے سماعت فرمائیں کہ کیا فرماتے ہیں وہ۔ اس پہ لکھا ہے 500 حنفی علماء کا اجماع ہے فتاوی عالمگیری پر۔ کنے علماء دا 500 دا۔ اب یہ کیا جیسے سویرے کہ سارے امریکہ نے پاکستان ٹورے ہونے کے تھرو کاروبار نماز شروع ہو گیا ہے۔ کہتا کیا وفی فتاوی اہل سمرقند اذا ذبح کلبہ، یہ کتے کو ذبح کرے، اپنے کتے کو ذبح کرے، وباع لحمہ، اور اس کا گوشت بیچے، جازا جائز ہے۔ اٹھاؤ یار کیا ہے وَقَدَا اِذَا ذَبَحَ حِمَارَهُ، یہ اپنے گدھے کو ذبح کرے، وَبَاعَ لَحْمَهُ، تو اودا بھی گوشت بیچے، کھوتے دا بھی۔ نبی علیہ السلام خیبر دی جنگے، اجے گدھا جو رام نہیں سی، خیبر دی جنگے، نبی علیہ السلام لوگوں سن لو، نبی کا اعلان کرنے والا بھیجا، جاؤ جا کے اعلان کر دو، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، لوگوں اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع کرتا ہے۔ اور فقہ حنفی والا کہتا ہے اگر اپنے کھوتے نو ذبح کرے اور اودا گوشت بیچے کہ لج کہتا ہے یہ بھی جائز۔ اگر کہتا ہے یہ جوز ہو، کہتا صبر کرو بڑی چھٹی ملے گی، تانے دیں گے بھابی مردے فقہ ہوں گے، اور نعرے لاؤ فقہ حنفی زندہ آباد، کتے کا گوشت کھانا زندہ آباد، کھوتے کا گوشت کھانا زندہ آباد۔ تو بھابی مردہ آباد کو کھوتے کا گوشت تو روک دے رہے، کیوں؟ کتے کا گوشت تو روک دے رہے، تو چوٹ رکھا دیو کہ جڑا کتے کے گوشت تو روکے منکر فقہ حنفی، جڑا کھوتے کے گوشت تو روکے منکر فقہ حنفی۔ اور اگے کہتا ہے یہ جوز ہو بے و یہ جوز ہو بے و لحوم السباع، کہتا درندے، چیتا، شیر، گدڑ، کہتا اینا دا گوشت بیچنا نہیں جائز۔ کہتا والحمر المذبوحہ، تو جڑے کھوتے ذبح کیتے انہوں نے گوشت بیچنا بھی جائز۔ کہتا پھر روایت صحیحہ، یہ نہ کہ حنفی دی روایت غلط ہے، یہ حنفی فقہ دی صحیح روایت ہے۔ پھر روایت صحیح ہے، یہ 500 حنفی علماء کا اجماع ہے، کھوتیاں نے گوشت بیچنا بھی جائز، تے کتیاں نے بھی جائز، تے خنزیروں نے بھی، واہ بھائی واہ،
جی حضرات، آپ حضرات نے یحییٰ عارفی کا الزام تراشی بہتان ملاحظہ فرما لیا۔ میں ذرا اس عبارت کو ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں جس سے انہوں نے یہ استدلال کیا کہ فتاوی عالمگیریہ کے اندر کتے کو کھانے کی، گدھے کو کھانے کی اور خنزیر کو کھانے کی اجازت دی ہے، تاکہ ایک دفعہ پھر آپ حضرات کو معلوم ہو جائے کہ کھانے کی بات کہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو بھی آڈیو سنے گا، اگر کسی کو توفیق ہو سکے تو یہ آڈیو یحییٰ عارفی تک پہنچا دیں، ان سے یہ درخواست کریں کہ برائے مہربانی جس عبارت سے آپ نے کھانے کی بات کی ہے اس سے کھانے کے الفاظ دکھا دیں۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے وفی فتاوی اہل سمرقند اذا ذحب کلبہ وباع لحمہ جاز وکذا اذا ذبح حمارہ باع لحمہ جاز وهذا فصل اختلف المشایخ فیہ بناء علی اختلافهم فی طہارت هذا اللحم بعد الذبح۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے عبارت، اس کے اندر کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ کتے کا گوشت کھانا جائز ہے، بیچنا جائز لکھا ہے۔ کہیں بھی نہیں لکھا کہ گدھے کا گوشت کھانا جائز ہے، بلکہ بیچنا جائز لکھا ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ فتاوی عالمگیریہ کے اندر کتے کے گوشت کے کھانے کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا فتاوی عالمگیریہ کے اندر کھانے کے بارے میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ کتے کا گوشت، گدھے کا گوشت، چیتے کا گوشت، شیر، بلی اور گھروں کے اندر پالے جانے والے گدھے کا گوشت کھانے کو حلال لکھا ہے انہوں نے۔ لہٰذا میں آپ حضرات کے سامنے اسی فتاوی ہندیہ کی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ وَأَمَّا الْمُسْتَأْنِسُ مِنَ السِّبَاعِ، کیا فرماتے ہیں کہ وہ درندے جو مانوس ہو جاتے ہیں، وَهُوَ الْكَلْبُ وَالْفَهْدُ وَالسِّنَّوْرُ وَالْأَهْلِجُ، کتا ہے، چیتا ہے، بلی ہے اور گھروں کے اندر پالا جانے والا گدھا ہے، فَلَا يَحِلُّ، حلال نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ فَلَا يَحِلُّ وَكَذَلِكَ الْمُتَوَحِّشُ فَمِنْهَا الْمُسَمَّى بِسِبَاعِ الْوَحْشِ وَالطَّيْرِ وَهُوَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ فَذُو نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ الْوَحْشِ مِثْلُ الْأَسَدِ وَالضَّبْعِ وَالنِّمْرِ والفهد والثعلب والسنور البري والسنجاب والسمور والدلق والدب والقرد ونحوها۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں فتاوی عالمگیریہ کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ حلال نہیں ہے۔ تو اب میں نے تو آپ حضرات کے سامنے ایک بات رکھ دی کہ فتاوی عالمگیریہ کے اندر کتے کو کھانے کے بارے میں لکھا ہے یہ حلال نہیں ہے، گدھے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حلال نہیں ہے۔ اب مولوی صاحب کو یہ عبارت نظر کیوں نہیں آئی؟ یہ جو لوگ اس آڈیو کو سنیں گے، جن لوگوں نے یحییٰ عارفی کی تقریر کو سنا ہے، وہ یحییٰ عارفی کے سامنے سوال کو رکھیں کہ اسی کتاب کے اندر کتے کے بارے میں، گدھے کے بارے میں، دیگر جانوروں کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کا کھانا حلال اور جائز نہیں ہے، تو پھر تم نے اس عبارت سے کیسے استدلال کیا کہ اس کا مطلب ہے کھانا ہے؟ جب ایک عبارت کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کھانا حلال نہیں ہے، تو پھر ایک ایسی عبارت جس کے اندر بالکل نہیں لکھا کہ کھانا حلال ہے، وہاں سے کس بنیاد پر یحییٰ عارفی نے کھانے کا مطلب نکالا ہے؟ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ عبارت جس سے یحییٰ عارفی نے استدلال کیا ہے اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ جی انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا صحیح مطلب بھی عرض کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز کھانا نہیں ہے، کیوں کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، میں نے حوالہ آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ ہندیہ کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ حلال نہیں ہے، کتا حلال نہیں ہے، گدھا حلال نہیں ہے۔ تو پھر اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے محترم بھائی، مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک ایسا گوشت جو انسانوں کے لیے تو کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اس کو کسی دوسرے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ جیسے کسی نے اپنے گھر کے اندر کوئی درندہ رکھا ہوا ہو، کوئی بلی رکھی ہو، کوئی کتا رکھا ہوا ہو،
کوئی شیر، کوئی چیتا یا اس طرح کا کوئی اور جانور جو گوشت کھاتا ہو، اگر وہ رکھا ہوا ہو تو اس کو کھلانا تو جائز ہے نا۔ گدھے کا گوشت شیر کو کھلانا تو جائز ہے، چیتے کو کھلانا، بلی کو کھلانا، کتے کو کھلانا تو جائز ہے نا۔ اسی طرح کتے کا گوشت یا دیگر جانوروں کا گوشت جو حرام ہے، حرام جانور تو کھا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنا کتا ذبح کیا، اس کا گوشت بیچ دیا، کھانے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور استعمال کے لیے، تب جائز ہے۔ اب آپ حضرات پوچھیں گے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو مولوی صاحب کو چاہیے تھا کہ اگر ہندیہ میں اس کی وضاحت نہیں لکھی ہوئی تو کم از کم فقہ حنفی کی کسی اور کتاب سے دیکھ لیتے، لیکن مولوی صاحب کو چونکہ حق بیان کرنا مقصد نہیں تھا، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنا مقصد تھا، اس لیے مولوی صاحب نے صحیح بات کو چھپایا، جو ہندیہ کی بات ہے کہ حرام لکھا ہے، حلال نہیں لکھا اس کو، وہ بھی چھپائی، اور جو فقہ حنفی کی دیگر کتب کے اندر اس کا مطلب لکھا ہوا ہے اس کو بھی نہیں بتایا لوگوں کو۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب محیط البرہانی فقہ حنفی کی بہت معتبر کتاب ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی عبارت کو، اسی اہل سمرقند کے فتویٰ کو لکھنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ لِأَنَّ لَحْمَ الْكَلْبِ الْمَذْبُوحِ وَالْحِمَارِ مُنْتَفَعٌ بِهِ، کیوں کہ اس لیے کہ کتا جو ذبح کیا ہوا ہے، گدھا جو ذبح کیا ہوا ہے، ان کے گوشت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَن يُطْعِمَ بِهِ لِسُؤْرِهِ، جائز ہے کہ اپنی بلی کو کھلا دے، لِأَنَّهُ طَاهِرٌ وَلَا كَذَلِكَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ۔ اور مولوی صاحب نے ایک اور بھی جھوٹ بولا ہندیہ کے اوپر کہ خنزیر کا گوشت بھی کھانا جائز ہے، حالانکہ یہ تو ہندیہ کے اندر بالکل واضح طور پر اسی عبارت کے اندر جس کے اندر مولوی صاحب نے پڑھا ہے، اس میں اندر لکھا ہے وَبَاعَ لَحْمَهُ لَا يَجُوزُ وَلَوْ ذَبَحَ الْخِنْزِيرَ وَبَاعَ لَحْمَهُ لَا يَجُوزُ، وہ جائز ہی نہیں ہے تو کھانا کہاں جائز ہوگا؟ تو بھائی مولوی یحییٰ عارفی صاحب سے پوچھا جائے کہ انہوں نے اس مطلب اس عبارت کے اندر سے کھانے کا مطلب کہاں سے نکالا؟ اس لیے کہ صرف اپنے لوگوں کو دھوکہ دینا تھا، اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانا تھا۔ تو میں تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ غیر مقلدین مولوی کبھی بھی اپنے لوگوں کو حق بات نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ اگر حق بات بتائیں گے تو ان کا فتنہ کیسے چلے گا؟ تو اب میں پوچھتا ہوں کہ یحییٰ عارفی نے یہ جو جھوٹ بولا ہے، اس جھوٹ بولنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا مولوی صاحب اپنے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو جھوٹ بول کر فقہ حنفی سے بدظن کرنا چاہتے ہیں؟ تو الحمدللہ آج میں نے فقہ حنفی کے اندر اسی فتاوی ہندیہ کے اندر کتے کے گوشت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ کھانا جائز نہیں ہے، گدھے کے گوشت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ کھانا جائز نہیں ہے، دیگر جانوروں کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے کہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اگر مولوی صاحب نے جھوٹ نہیں بولا تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس نے جہالت کا مظاہرہ کیا ہے، ایک عربی عبارت کو نہیں سمجھ سکے، اور ان کو اتنی بھی تحقیق کا اندازہ نہیں ہے، ان کو تحقیق کا لفظ تو آتا ہے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے تحقیق کہتے کس چیز کو ہیں۔ لہٰذا تحقیق کا تقاضا تو یہ تھا کہ فقہ حنفی کی کتابوں سے پہلے ہندیہ سے اور پھر دیگر کتابوں سے پہلے دیکھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن مولوی صاحب نے چونکہ حق کے تلاش مقصد نہیں تھا، حق سے لوگوں کو دور کرنا مقصد تھا، حق کو چھپانا مقصد تھا، تو لہٰذا حق بات لوگوں تک نہیں پہنچائی۔ یہ بات میں نے عرض کر دی انصاف کے ساتھ، آپ حضرات اس کو سنیے، دیکھیے کہ مولوی صاحب نے فتاوی ہندیہ کے اوپر، فقہ حنفی کے اوپر کتنا بڑا جھوٹ بولا، لوگوں کو کتنا بڑا دھوکہ دیا۔ لہٰذا لوگ ایسے لوگوں مولویوں سے خود بچنے کی کوشش کریں جو لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کو فراڈ کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حق کو چھپا سکتے ہیں، وہ لوگوں کو حق کہاں بتائیں گے؟